دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا علم کے لیے، حکمت کے لیے، نبوت کے لیے، معرفت کے لیے، ایمان کے لیے، استقامت کے لیے، اخلاق کے لیے، قوت برداشت کے لیے، صبر و شکر کے لیے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کو اتنا اعلیٰ بنائے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اگر ہم لوگ اخلاق ہی کو دیکھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے تو اس سے کتنا دل میں کدورت رکھتے ہیں، لیکن 23 سال تک جو لوگ حضور کو ستائے، قتل کرنے کے درپے رہے، 23 سال کے بعد ان کو فرما دیے کہ آج تم لوگوں کے اوپر لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگا، تمہاری عزت ہے۔ تو یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی کے دل کو کتنا اللہ تعالیٰ کھولے تھے اپنے حبیب کے دل کو۔ علم کا کیا کہنا کہ ساری دنیا، سارے انبیاء علماء جن کو لاکھوں حدیث یاد ہے، حضور کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، کہ سارے لوگوں کا علم اللہ کے نبی کے سامنے ایک قطرہ۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نبوت کے لیے، علم کے لیے، معرفت کے لیے، ایمان کے لیے، حکمت کے لیے، استقامت کے لیے، قوت برداشت کے لیے، صبر و شکر کے لیے، وحی کی ذمہ داری کے لیے، حسن اخلاق کے لیے، تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینہ کو نہیں کھولا، یعنی ہم نے اے نبی آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اور اسی سینہ یعنی سینے کو کس چیز سے کھول دیا؟ کس چیز کے لیے؟ علم کے لیے، نبوت کے لیے اور قوت برداشت کے لیے۔ اور جب آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ سینہ کھول دیتے ہیں تو پھر اس کی علامت ہوتی ہے، چنانچہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِيمَانِ، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی یہ سینہ کو کھول دیتے ہیں، اس کی کیا مطلب؟ اس میں ایک بات کی طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھے ساتوں آسمان ساتوں زمین میں سما نہیں سکتا ہوں، لیکن مومن کے دل کے اندر میں سما سکتا ہوں۔ یعنی مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے، بشرطے کہ گندگی سے ہم اپنے دل کو پاک کریں۔ تو اگر آدمی اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے دل کو صاف کر لے، تو اللہ تعالیٰ مومن کے دل کے اندر رہیں گے، اور ساتوں آسمان ساتوں زمین برداشت نہیں کر سکتی ہے اللہ کو، لیکن مومن کا دل، جیسے بزرگان دین کو دیکھیے کہ جب ان کو ہدایت مل جاتی ہے تو ہر وقت ان کے دل سے اللہ اللہ نکلتا ہے۔ تو ان کو ہدایت جب مل جاتی ہے تو ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بھی زیادہ قیمتی دولت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو صحابہ پوچھے کہ اے اللہ کے نبی جب سینہ ہمارا کھل جائے تو کیا پہچان ہے؟ تو اللہ کے نبی 3 پہچان بتائے۔ التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کے پیچھے نہ پڑے، دنیا سے کنارہ کش اختیار کر لے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور جنت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے۔ جیسے پرندہ کو قید میں کر دیا جائے تو جیسے نکلنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اسی طرح دنیا مسلمانوں کا جیل خانہ ہے، جنت میں جانے کے لیے بے قرار رہے اور جنت کی تیاری کرے۔ تیسری علامت والاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اگر یہ تینوں بات کہ دنیا سے ہم لوگ بے رغبت ہو جائیں، کی طرف ہمیشہ اس کی خواہش رکھیں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، تو سمجھیے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کھول دیے، ہمارے سینہ کو کھول دیے۔ اور نعوذ باللہ اگر دنیا کی وہی محبت، آخرت کی کوئی فکر نہیں، موت کی کوئی فکر نہیں، تو سمجھیے کہ ہمارا سینہ نہیں کھلا ہے،
ہمارا سینہ بند ہے، جس کی وجہ سے آخرت کی تیاری کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو اس آدمی کو ہدایت بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتی ہے۔ اس لیے سینہ کو کھول دیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا ظرف دیا، یہ انسان کی طاقت سے باہر کی بات ہے۔ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عرش سے کئی پدم کلومیٹر دور، کئی ارب خرب سے بھی زیادہ دور، اتنا کلومیٹر سے دور اللہ کی ایک تجلی کوہ طور پر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکے، فخر موسیٰ صعقا، قرآن نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو کتنا کھول دیے کہ عرش کے اوپر گئے، اور عرش کے اوپر جانے کے بعد فکان قاب قوسین، کہ جیسے دو کمان کی دوری رہتی ہے اتنی دوری رہ گئی اللہ سے، اور اللہ کے نبی اس کو برداشت کر لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کھولنے کا یہ نتیجہ تھا کہ سب سے زیادہ شرح صدر سینے کو کھول دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک تو شرح صدر سے یہ مراد ہے کہ علم کے لیے، حکمت کے لیے،